بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تربیت اساتذہ ورکشاپ برائے ناظرہ قرآن، اس کا چوتھا سیشن، چوتھی کلاس میں آپ سبھی اساتذہ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ کل کے سبق میں ہم نے حرکات کے بارے میں سیکھا تھا کہ عربی حروف تہجی کی بنیادی حرکات، زبر، زیر اور پیش کی تدریس کا طریقہ کار کیا ہوگا، اور قرآن پاک میں کل حرکات کتنی ہیں۔ ہم نے ان کی اقسام اور کل حرکات کی تعداد جانی تھی۔ گزشتہ سیشن کا اعادہ کرتے چلیں کہ کل حرکات ہیں 9، یعنی ٹوٹل ساؤنڈز عربی میں قرآن پاک میں 9 ہیں۔ قرآن پاک میں کل آوازیں 9 ہیں اور ان کی 3 اقسام ہیں۔ بنیادی آوازیں 3 ہیں، زبر، زیر اور پیش، جبکہ سب سے پہلی قسم ہے مختصر آوازیں، اور وہ بھی یہی ہے، زبر، زیر اور پیش۔ ان آوازوں کو نہ تو جھٹکا دیا جاتا ہے اور نہ ہی کھینچ کر یعنی لمبا کر کے پڑھا جاتا ہے۔ دوسری قسم ہے کھینچ کے یا لمبا کر کے پڑھی جانے والی آوازیں، تو ان کو تھوڑا سا کھینچ کے پڑھا جاتا ہے، اور یہ ہیں کھڑی زبر، کھڑی زیر اور الٹا پیش۔ تیسرے نمبر پر آتی ہیں ناک سے پڑھی جانے والی آوازیں، یعنی ان کو انگلش میں ہم کہیں گے نیزل ساؤنڈ۔ یہ ناک سے پڑھی جاتی ہیں، ناک سے ادا ہوتی ہیں۔ تنوین کی جو حرکات ہیں، 2 زبر، 2 زیر اور 2 پیش، ان کو ناک سے پڑھا جاتا ہے، ناک سے ادا ہوتی ہیں۔ تو یہ کل 3 اقسام ہیں آوازوں کی۔ کل آوازیں یعنی کل حرکات 9 ہیں عربی میں یا قرآن پاک میں۔ تو آج کے اس سبق میں ہم جانیں گے جزم سے کیا مراد ہے، کلکلہ سے کیا مراد ہے، اور حمزہ ساکنہ کو کیسے پڑھا جاتا ہے۔ آج کے سبق میں ہم 3 ٹاپکس جو ہے وہ ڈسکس کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ 3 ٹاپکس کے بارے میں تفصیل سے گفتگو ہوگی۔ تو سب سے پہلے سوال سے آغاز کرتے ہیں کہ جزم سے کیا مراد ہے۔ جو ٹیچر جانتے ہیں اپنا مائک انمیوٹ کر کے جواب دیجیے گا۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ، جزاک اللہ، صحیح جواب ہے۔ دوسرا سوال، قلقلہ سے کیا مراد ہے۔ اپنا موجودہ نالج شیئر کرنا ہے، تفصیل سے تو سیکھیں گے ہم آگے چل کے، تو ابھی آپ اپنا موجودہ نالج شیئر کر رہے ہیں۔ قلقلہ سے کیا مراد ہے، کون جواب دے گا؟ جزاک اللہ، ماشاء اللہ، بہت خوب، بالکل صحیح جواب، جزاکم اللہ خیر۔ ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ تو آج کا ہمارا سبق ہے جزم۔ تو جزم ایک سکون کی علامت ہے۔ بچوں کو بتائیں گے کہ اس کا نام جزم ہے، پہلے اس حرکت کی شکل کی پہچان کروائیں گے کہ یہ حکنما شکل ہوتی ہے، ہاتھ کے اشارے سے بنا کر بھی، جیسے یہاں پہ آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہے، تو ہاتھ کے اشارے سے ہم جزم کا اشارہ بنا کے بچوں کی دلچسپی کو بڑھانے کے لیے اس طرح سے طریقہ تدریس اپنا سکتے ہیں۔ اس سے بچوں کے شوق میں اضافہ ہوگا اور ان کی دلچسپی یقیناً قرآن پاک کو سیکھنے کے حوالے سے بڑھے گی۔ ان کو بتائیں گے کہ جزم کی علامت ہمیشہ حرف کے اوپر آتی ہے، اس کو سکون کی علامت بھی کہا جاتا ہے۔ جزم جس حرف کے اوپر آتی ہے اس کو پچھلی آواز کے ساتھ ملا کر پڑھا جاتا ہے۔ جزم کو کیسے پڑھا جاتا ہے؟ پچھلی آوازوں کے ساتھ ملا کر پڑھا جاتا ہے جزم کو۔ سرگرمی ہے یہاں پہ جزم کو سکھانے کے حوالے سے، تو اس کے نتیجے میں ہم سیکھیں گے جزم کیا ہوتی ہے اور جزم کو کیسے پڑھا جاتا ہے۔ یہاں پہ آپ کے پاس اسکرین پر ایک جھولے کی تصویر جو ہے وہ بنی ہوئی ہے۔ اب دیکھیں یہاں پہ ہمارے پاس ایک جھولے پہ سوار موجود ہے جس کو الف کے نام سے ہم پہچانتے ہیں، تو اس کی آواز ہے آ، کیونکہ اس نے زبر کی کیپ پہنی ہوئی ہے۔ تو ہم بچوں کو ایک کہانی پڑھائیں گے کہ حمزہ پارک میں جھولا جھول رہا تھا، اس کے ساتھ اس کا دوست سین بھی پارک میں موجود جھولے جھول رہا تھا۔ جھولے کو جھولتے وقت سین اچانک جھولے سے نیچے گرا، نیچے گرنے سے اسے چوٹ لگی اور اس کے سر پر جو زبر کی کیپ تھی وہ ٹیڑھی ہو گئی۔ اب سین کی چوٹ لگنے سے آواز نہیں نکل رہی، تو حمزہ فوراً سے جھولے سے نیچے اترا، اس نے اپنے دوست سین کی مدد کی، سین کو اپنے ساتھ ملایا اور یہ دونوں مل کے بن گئے اس۔
یہ دونوں مل کے کیا بن گئے؟ اس۔ ایک دفعہ دوبارہ اسٹوری کو دیکھیے گا، حمزہ اور سین پارک میں جھولا جھول رہے تھے کہ جھولا جھولتے ہوئے اچانک سین جھولے سے نیچے گرا، نیچے گرنے سے جزم کے چوٹ لگی، جیسے ہم گرتے ہیں اور چوٹ لگ جاتی ہے، تو چوٹ لگنے سے جزم کی جو زبر کی کیپ ہے وہ ٹیڑھی ہو گئی، زبر کی کیپ ٹیڑھی ہونے سے اب سین کی کوئی آواز نہیں ہے، آواز کے لیے سین کو اپنے دوست حمزہ کی مدد کی ضرورت ہے۔ حمزہ فوراً جھولے سے نیچے آیا اور اس نے اپنے دوست سین کی مدد کی، اس کو اپنے ساتھ ملایا اور یہ دونوں دوست مل کے بن گئے اس۔ یہ دونوں دوست مل کے کیا بن گئے؟ اس۔ آسان ہے، دلچسپ سٹوری ہے بچوں کے لیے، آپ اس کا اسکرین شاٹ چاہے لے لیجئے، اس کو اپنے نوٹس کا حصہ بنائیے۔ اصل میں یہ مغز ہے، یہ ہماری اس کہانی کا کیا ہے؟ مغز ہے۔ یہ جب تک ہم بچے کو نہیں بتائیں گے کہانی پڑھانے کے بعد، ہماری کہانی پڑھانے کا مقصد ادھورا رہ جائے گا۔ تو ہم کہانی پڑھانے کے بعد بچے کو یہ کہیں گے کہ پیارے بچوں، ہمیں اس کہانی کو پڑھنے سے یہ سبق ملتا ہے، ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ جزم والا حرف مدد کے بغیر نہیں پڑھا جا سکتا، اس لیے جزم والا حرف ہمیشہ اپنے سے پچھلے حرف سے ملا کر پڑھا جاتا ہے، یعنی جزم والا حرف ہمیشہ اپنے سے پہلے حرف کی آواز سے مدد لیتا ہے، جیسے کہانی میں ہوا کہ سین نے حمزہ کی آواز سے مدد لی اور پھر پڑھا گیا اس۔ جب تک یہ کہانی کا جو سبق ہے، جو نتیجہ ہے، یہ ہم بچے کو ایفیکٹولی مؤثر انداز میں نہیں بتائیں گے، ہماری اس پوری کہانی کا مقصد ادھورا رہ جائے گا، اور جو کنسپٹ ہم بچے کو جزم کے حوالے سے پہنچانا چاہتے ہیں، دینا چاہتے ہیں، سکھانا چاہتے ہیں، وہ پوری طرح سے بچے تک ڈیلیور نہیں ہو پائے گا۔ سمجھ آگئے آپ سب لوگوں کو کہ یہ سٹوری کس طرح سے پڑھانی ہے، اور پھر اس سٹوری کے ثمرات کو کیسے سمیٹنا ہے، اس کو سم اپ کیسے کرنا ہے، بچے کو اس کا جو مورل لیسن ہے وہ کیسے بتانا ہے۔ چلے جی، ماشاءاللہ، بہت خوب۔ تو آگے بڑھتے ہیں۔ یہ کہانی پڑھانے اور اس کا یہ مورل لیسن بچے کو بتانے کے بعد اب وائٹ بورڈ کا استعمال آ جائے گا، اور وائٹ بورڈ کے استعمال میں ہم مختلف حروف کی مدد سے بچے کو جزم کو ملانا سکھائیں گے۔ جیسے یہاں پہ ہمارے پاس دو حروف ہیں، سب سے پہلے حرف کا نام ہے ہا اور دوسرے حرف کا نام ہے لام۔ ہا کے اوپر زبر کی آواز ہے، جبکہ لام کی جزم ہے اور اس کی کوئی آواز نہیں ہے۔ لام کو پڑھنے کے لیے ہا کی آواز کی مدد کی ضرورت ہے، تو ہا نے آ کے لام کی مدد کی اور یہ دونوں دوست مل کے بن گئے حل۔ یہ دونوں دوست مل کے کیا بن گئے؟ حل۔ تو ہم بچوں کو اسی طرح سے وائٹ بورڈ پہ آوازوں کو ملانے کی مشق اور پریکٹس کروائیں گے۔ اسی طرح سے ہم دو اور حروف لیتے ہیں، یہاں پہ ہمارے پاس یہ دو حروف موجود ہیں، صاد اور لام۔ صاد کے نیچے زیر کی آواز ہے اور لام کے اوپر جزم ہے۔ اب لام کو بولنے کے لیے صاد کی زیر والی آواز کی مدد چاہیے، تو صاد جو ہے یہ لام کی مدد کرے گا اور یہ دونوں دوست مل کے بن جائیں گے سوئل۔ یہ دونوں دوست مل کے کیا بن جائیں گے؟ سوئل۔ تو یہ وائٹ بورڈ ایکٹیویٹی ہے جو ٹیچرز، اساتذہ اپنے کلاس روم میں وائٹ بورڈ کے ذریعے بچوں کے ساتھ پرفارم کریں گے، نتیجے میں ہم بچے کو جزم ملانا سکھا رہے ہوں گے۔ اسی طرح سے ہمارے پاس ایک اور لفظ اسکرین پر موجود ہے، قاف اور لام۔ قاف کے اوپر پیش کی آواز ہے اور لام کے اوپر جزم ہے۔ لام کو بولنے کے لیے، لام کو پڑھنے کے لیے کاف سے پیش کی مدد لی جائے گی اور قاف اس کو اپنے ساتھ ملائے گا اور یہ دونوں دوست مل کر بن جائیں گے قل۔ کاف کی آواز تھی او اور لام کی آواز نہیں تھی، لام کو پڑھنے کے لیے ہمیں کاف کی آواز کی مدد کی ضرورت تھی، دونوں کو ملایا، جوڑا تو یہ بن گیا قل۔ تو جزم کو کیسے ملانا ہے آپ لوگ سمجھ گئے جی۔ اگلے مرحلے پہ ہم بچوں کو قرآنی الفاظ سے مشق کروائیں گے، اور اس میں دیکھیں کہ پہلی لائن میں جو دو تین الفاظ آ رہے ہیں وہ ہم نے وائٹ بورڈ کے ذریعے سے کروانے کی، یعنی کہ عملی مشق دیکھی کہ ہم کیسے کروائیں گے۔ تو آپ اس میں سے مختلف حروف جو ہے وہ لیں، وائٹ بورڈ پہ بچوں کو پریکٹس کروائیں، کیونکہ حرکات میں بنیادی حرکات ہیں زبر، زیر اور پیش۔ انہی بنیادوں پر کھڑی زبر، کھڑی زیر اور الٹا پیش ہے، دو زبر، دو زیر اور دو پیش ہے۔ جبکہ علامات میں بنیادی علامت جزم مانی جاتی ہے، کیونکہ جزم سے ہی
قلقلہ کا تصور بنے گا، جزم سے ہی حمزہ ساکنہ کا تصور بنے گا، اور جزم سے ہی شد کا تصور بنتا ہے، جزم کے بغیر شد کا تصور بھی مکمل نہیں ہوتا۔ لہٰذا جب تک ہم بچے کو بنیادی علامت جزم بہتر انداز میں پڑھنا ملانا نہیں سکھائیں گے، بچے کے لیے آگے بڑھنا دشوار گزار اور مشکل رہے گا۔ پڑھ تو لے گا لیکن بڑی مشکل سے پڑھے گا تمام اسباق کو۔ تو بورڈ پر جزم کے ساتھ دو حرفی الفاظ کتاب کے یہاں پہ جو صفحہ نمبر 12 ہے اسے لکھیے، دو آوازوں کو جوڑ کر پڑھتے ہوئے ہیجے نہ کروائیے۔ یہاں پہ یاد رکھیے گا حمزہ زبر میم ام، یہ اس طرح سے ہیجے نہیں کروائیں گے بلکہ آواز کو ملانے کی پریکٹس کروانی ہے کہ حمزہ کی آواز ہے آ کی آواز کو میم سے ملائیں گے ام، ایسے ہی ہا کے اوپر کون سی آواز ہے؟ پیش کی آواز، تو کیا ہوگی؟ ہو کو میم سے ملائیں گے ہم، ہا پیش میم ہم نہیں پڑھائیں گے، یعنی کہ اس میں کیا ہوتا ہے ہم پہلے حرف کا نام بولتے ہیں، پھر اس کی حرکت کا نام بولتے ہیں، پھر اس کی آواز بولتے ہیں، پھر جا کے ہم اس کو لفظ کے ساتھ ملانے کی کوشش کرتے ہیں، جو کہ ایک لمبا اور مشکل مرحلہ ہے۔ تو بچے کے لیے آسان کیجئے، اس کو کہیے کہ بس حرکت کو دیکھنا ہے اور اس حرکت کے مطابق اس کی آواز پرناؤنس کرنی ہے، آواز ادا کرنی ہے۔ ہم جوڑ یا ہیجے نہیں کروائیں گے، وہ ایک مشکل اور لمبا مرحلہ ہے۔ میں نے ابھی آپ کو مثال سے واضح کیا کہ ہم پہلے حرف کا نام بولتے ہیں، جیسے ہا حرف کا نام، پھر اس کی حرکت کا نام بولا پیش، پھر ہم نے اس کی آواز بولی ہو۔ تو 3 مراحل سے گزار کے بچے کو ضرور پڑھانا ہے۔ بچے کو ڈائریکٹ ہا کی آواز ہم پڑھنا پیچھے 2-3 اسباق میں ہم نے یہی تو کوشش کی تھی کہ ہم بچے کو ڈائریکٹ آوازیں کیسے سکھائیں گے، تو ہم نے گزشتہ 2-3 اسباق میں بچوں کو آوازیں پڑھنا، آوازوں کی پہچان سکھائی۔ اب ہمارا بچہ اس قابل ہے کہ وہ کسی بھی حرف کو اس کے اوپر حرکت دیکھ کے اس کے مطابق آواز ادا کر سکتا ہے۔ تو لہٰذا یہاں پر ہم بچے کو جوڑ یعنی ہجے نہیں کروائیں گے بلکہ اس کو آوازوں کو جوڑنے کی عملی مشق کروائیں گے۔ تو اسی طرح سے یہاں پہ ہے ہمارے پاس ہا کو لام سے ملائیں گے حل، ایسے ہی یہاں پہ ہمارے پاس ہے با کو لام سے ملائیں گے بل۔ ٹھیک ہے جی، تو پہلے 2 حرفی الفاظ ہیں، اس کے بعد 3 حرفی الفاظ آ جائیں گے، جیسے فاعل فاعل۔ اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتے ہیں 4 حرفی الفاظ، 4 حروف پر مشتمل الفاظ۔ تو ان کو جیسے یہاں پہ ہمارے پاس ایک لفظ ہے، آپ اسکرین پر دیکھ پا رہے ہیں، یہ ایرو آپ کو نظر آ رہا ہے جی اسکرین پر اسکرول ہوتا ہوا جی، یہ ایرو جو اسکرول ہو رہا ہے اس کو بغور دیکھیے، اس میں 2 دفعہ سرخ کیا گیا ہے، اور اس بک میں ایک خاص بات یہ ہے کہ جو بھی ہم نئی چیز سیکھ رہے ہوں گے اس کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے سرخ کیا گیا ہے تاکہ پہچان رہے کہ یہ آج کے سبق میں نئی بات ہے جو ہم سیکھنے جا رہے ہیں۔ تو یہاں پہ آپ دیکھیں 2 جگہ پہ سرخ رنگ ہے، پہلے نون پر اور پھر میم پر، تو دونوں کے اوپر جزم ہے۔ ہم کیونکہ جزم کا سبق پڑھ رہے ہیں تو اب یہاں پہ 2 دفعہ جزم ہے، اس کو الگ الگ پہلے وائٹ بورڈ پہ لکھیں ان، اور اس کے بعد عم الگ لکھیں اور تا کو الگ لکھیں، بعد میں بچے کو ملانے کی مشق کروائیں ان عم تا ان عم تا، تو آسانی سے بچہ 4 حروف کو یا ایسے حروف جن میں 2 دفعہ جزم کا استعمال ہے پڑھنا سیکھ لے گا انشاءاللہ العزیز۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں قرآن مجید کو پڑھنے، اس کو سمجھنے، سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا سے اختتام کریں گے آج کی اس کلاس کا۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔